جناب موسیٰ کوہ طور سے آ رہے تھے کہ ایک چرواہے کی نظر جناب موسیٰ پر پڑی۔ وہ چرواہا بے ساختہ جناب موسیٰ کی طرف دوڑا اور جناب موسیٰ کے قریب آ کے کہنے لگا، یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو۔ نبی نے جواب سلام دیا۔ اس چرواہے نے مایوس ہو کے سر کو جھکا لیا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا مایوسی کی وجہ؟ اس چرواہے نے کہا، یا نبی اللہ میں بھی پروردگار کی حمد کرنا چاہتا ہوں، اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس کی تسبیح کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس چرواہے نے کہا، یا نبی اللہ میں بے علم ہوں، میرے پاس کوئی علم نہیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اگر تو نے ارادہ کر لیا ہے تو مسئلہ یہ نہیں کہ تیرے پاس علم نہیں ہے۔ میں تجھے ایک آسان سا طریقہ بتا دوں کہ تو جہاں بھی رہے، جس مقام پر جو کام انجام دیتا رہے، جو عمل انجام دیتا رہے، اس دوران بھی تو تسبیح پروردگار کر سکتا ہے۔ چرواہا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، یا نبی اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی علم نہ ہو اور وہ اپنے پروردگار کی تسبیح کر سکے؟ جناب موسیٰ نے مسکرا کے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، یا نبی اللہ پھر مجھے بتائیں کہ میں وہ تسبیح کیسے کروں، اپنے پروردگار کی عبادت کیسے کروں؟ جناب موسیٰ نے کہا، تجھے ایک جملے کی تکرار کرنی ہے جہاں بھی تو بیٹھا رہے، بس تجھے اپنے پروردگار کی طرف خضوع اور خشوع کے ساتھ کہنا ہے کہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، تو میرا رب میں تیرا بندہ، تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ چرواہا بہت خوش ہو گیا کہ مجھے تو طریقہ عبادت مل گیا اور اب میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہیں رہوں گا۔ میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں بالخصوص آج کے نوجوانوں کے لیے جن کے پاس بے شمار علم ہے اور وہ عبادت پروردگار سے دور ہیں۔ ایک چرواہا جو جنگل میں اپنی بکریوں کے ریوڑ کو چرا رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ اپنے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح کرے، تو اس نے جناب موسیٰ سے تسبیح کا طریقہ پوچھا بغیر علم کے۔ اور اگر آج کے دور میں ہمارے پاس علم ہونے کے باوجود ہم اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم ہیں تو گویا یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ جاہل بہتر تھا کہ یہ علم والا بہتر ہے۔ جناب موسیٰ نے جب طریقہ بتا دیا تو یہ چرواہا تسبیح پروردگار میں مصروف رہنے لگا، ذکر پروردگار میں مصروف رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جناب موسیٰ جب کوہ طور پر اللہ سے گفتگو کے لیے چلے تو اس چرواہے پر نظر پڑی جس کی بکریاں، جس کی بھیڑوں کا ریوڑ جنگل میں اپنی غذا کھا رہا تھا اور یہ چرواہا ذکر پروردگار کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ خوش ہو کے اس کے قریب آئے، لیکن آتے ہی جناب موسیٰ کے چہرے پر جلال آ گیا۔ جناب موسیٰ نے غور سے سنا تو وہ چرواہا کہہ رہا تھا، میں تیرا رب تو میرا بندہ، میں تیرا رب تو میرا بندہ، میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ جناب موسیٰ نے کہا، ہے بدبخت خاموش ہو جا، تجھے اتنا آسان سا بھی طریقہ نہ آیا ذکر الہی کے لیے، تو یہ بھی نہ کر سکا؟ جناب موسیٰ نے اسے روک دیا۔ اب جو کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے جناب موسیٰ کے کسی بھی کلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا، پروردگار کیا تو اپنے نبی سے ناراض ہے؟ آواز پروردگار آئی، اے موسیٰ تم نے میرے ایک بندے کو میرا ذکر کرنے سے روک دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا، پروردگارا جس بندے کا تو تذکرہ کر رہا ہے وہ تیرا ذکر نہیں کر رہا تھا، تیری عبادت نہیں کر رہا تھا۔ اے پروردگار وہ خود کو تیرا معبود اور تجھے اپنا بندہ کہہ رہا تھا۔ آواز رب کریم آئی، موسیٰ تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔ اے موسیٰ تم نے اس چرواہے کی زبان دیکھی اور میں نے اس کی نیت، اس کے خضوع اور خشوع کو دیکھا، جو اپنی دل کی گہرائیوں سے مجھے خدا اور خود کو بندہ کہہ رہا تھا، زبان سے وہ خود کو رب اور مجھے بندہ کہہ رہا تھا۔ اے موسیٰ میں ایسے بندوں کو بڑا محبوب رکھتا ہوں جو دل کی گہرائیوں سے مجھے رب مانتے ہیں۔